हूं डॉक्टर मुश्तबा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डिक क्लिनिक। नाजरीन, ये कार्डिक पेशेंट्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम है जो कि हम लाइव पेश करते हैं। अगर आपका कोई दिल के आर्जे में मुब्तला है या आपके जानने वाला को दिल के आर्जे में मुब्तला है और आप अपना मसला हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप प्रोग्राम में लाइव कॉल कर शामिल हो सकते हैं। हम लाइव प्रोग्राम में आपका जवाब लेंगे, आपको आपके मसले का हल बताएंगे। प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 945030। पिंडी इस्लामाबाद का कोड लगा के 051। हमारा नंबर है 945030। नाजरीन, वैसे तो हम कार्डिक मसाइल जिनके भी लोगों को इंजाइना पेन्स होती हैं, हार्ट अटैक होते हैं, हार्ट फेलियर, इस बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज़ में इस बात से करना चाहूँगा जो कि वक्त की ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना की 4th वेव बड़ी डेडली तरीके से पूरे मुल्क में फैली हुई है और डेथ्स जो हैं रोज़ाना 90-100 मरीज़ जो हैं कोरोना के मरीज़ जो हैं दुनिया से जा रहे हैं। और ये काफ़ी सख्त वेव इस दफ़ा आई है जिसमें काफ़ी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो अभी हमारे वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और ये बहुत आम सवाल है हमारे मरीज़ों का जो कि स्पेशली दिल के मरीज़ हैं कि क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते, क्या उनको वैक्सीन कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, और क्या उनको एक वैक्सीन से जैसे रिलेटेड कुछ बात हुई कि जी क्लॉट्स बनने लगते हैं और क्या होता है। तो इस बारे में भी कि क्या ये जनरली सेफ़ हैं वैक्सीन्स दिल के मरीज़ों के लिए, तो हम इस बारे में भी आगाही के लिए बात करेंगे। नाजरीन, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। इससे पहले आप आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के कमांडेंट की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। इस वक्त आप मेडिके कार्डिक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अभी भी अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं और मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर वेलकम टू द शो। सर आजकल बड़ा ये क्वेश्चन है कि दिल के मरीज़ क्या कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि कई वैक्सीन्स के बारे में बहुत सी अफवाहें ऐसी हैं कि जी वैक्सीन लगाने से क्लॉट्स बनते हैं या बंदा कोरोना में मुब्तला हो जाता है। तो दिल के मरीज़ पहले ही एक उनकी इम्यून सिस्टम वीक होता है और उनके लिए मसले होते हैं, तो क्या उनके लिए सेफ़ है कि वो कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। आई थिंक अगर किसी को कोई एलर्जी वगैरह नहीं है और किसी को पहले कोई ऐसा सीवियर रिएक्शन नहीं हुआ तो फिर दिल के जितने भी मरीज़ हैं बशर्ते कि वो स्टेबल हो, यानी हार्ट फेलियर है तो कंट्रोल होना चाहिए, इंजाइना है तो वो कंट्रोल होना चाहिए, एक्यूट हार्ट अटैक या जो ACS एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है जो हार्ट से पहले की प्री कंडीशन है उसमें उस हालत में आप ना लगवाएं। अदरवाइज़ दिल के जितने भी मरीज़ हैं जो स्टेबल हैं, मेडिसिन खा रहे हैं और चल फिर रहे हैं, अपने काम काज कर रहे हैं, किसी को कोई ममानियत नहीं। बेसिकली एक इम्यूनिटी का सिस्टम है, उसमें अगर कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, स्टीरॉयड्स हैं या और इस तरह की मेडिसिन हैं जो इम्यूनो सप्रेसेंट है, उससे ये मसला हो सकता है। वो उन पेशेंट्स को ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत है। जो दिल के मरीज़ हैं या जिन्हें शुगर है या जिन्हें ब्लड प्रेशर है और उनकी हर चीज़ कंट्रोल में है तो वो लगवा सकते हैं। होता यह है कि आजकल जो वैक्सीनेशन सेंटर पे हमारे दिल के मरीज़ जाते हैं, स्पेशली वो मरीज़ जो जाते हैं जिनको ब्लड प्रेशर होता है, तो जो ही वो वैक्सीन के लिए जाते हैं तो थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो वक्ती तौर पे उनका हल्का सा कोई ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। तो वहाँ पे जो वैक्सीनेटर होता है और अगर डॉक्टर नहीं होता तो वो फिर उसमें ये होता है कि जी वो बता देंगे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपको वैक्सीन नहीं लग सकती। तो बेचारे मरीज़ का एक चक्कर लग जाता है और उसको जो वैक्सीन लगनी चाहिए थी वो नहीं लगती। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर थोड़ा सा ऊपर ब्लड प्रेशर भी है तो कोई बात नहीं, आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और हार्ट के जितने पेशेंट सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल आपका था जी कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, देखिए हमारे पास जितनी भी वैक्सीन आई हैं उनका डाटा और ट्रायल्स आए हुए हैं और वो सेफ़ वैक्सीन हैं। मेरा जो अपना एक तजर्बा रहा है और जो कि लिटरेचर में भी आया था कि एक वैक्सीन है जो कि एस्ट्राजेनेका है, वो उसमें से कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा क्लॉट्स आए और बने दिल की नालियों में भी और दिमाग की नालियों में भी और बाकी नालियों में भी क्लॉट्स बने। उसमें ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत है। मेरे पास जो आए 3 पेशेंट आए, जो एक हार्ट अटैक के साथ आया और 2 चेस्ट पेन के साथ आए और उनको
تھرومبس وغیرہ بنے ہوئے تھے, ان کی اینجیوگرافی بھی تو اس میں کلاٹس بنے ہوئے تھے, انہوں نے ایسٹرازینیکا لگائی تھی. تو ہو سکتا ہے یہ کو انسیڈنس ہو سکتا ہے ایسٹرازینیکا کی وجہ سے ہو. تو میرا یہ ہے کہ جن کو دل کی تکلیف ہے اور جن کو آلریڈی ہے وہ کوشش یہ کریں کہ ایسٹرازینیکا نہ لگوائیں, اور دوسری ویکسین ساری کی ساری سیف ہے وہ لگوا لیں. ہو سکتا ہے ایسٹرازینیکا کا ان میں بھی کوئی قصور نہ ہو, لیکن ان میں کلاٹ بنا تھا, ایک کو ہارٹ اٹیک ہوا, دو کو جو ہے وہ ہارٹ کنڈیشن والی ہارٹ اٹیک والی کنڈیشن بن گئی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کو پروپیگیٹ کیا, تو اس میں احتیاط کریں. باقی ساری ویکسین جو آپ لگوا سکتے ہیں اور اپنے ٹائم پہ ویکسین لگوائیں. دیکھیں ابھی جو انہوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے ان کو بچت ہو جاتی ہے. دیکھو کرونا تو جو ہے وہ لگنا ہے, اگر آپ کسی سے ایسے جو کرونا والا مریض ہے جس کے پاس آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے ویکسین لگوائی ہے, پھر تو بچت یہ ہو جائے گی کہ وہ جو سخت فارم ہے جس پہ آپ آکسیجن پہ چڑھتے ہیں یا وینٹیلیٹر پہ چڑھتے ہیں وہ تو نہیں ہوتی, لیکن مائلڈ ماڈریٹ فارم ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں لگوائی تو پھر بہت سویئر قسم کا ہو سکتا ہے, اور سویئر نمونیا اور وینٹیلیٹر پہ جا سکتا ہے. تو ویکسین کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کو کرونا ہو بھی تو اس کی جو شدت ہے وہ کافی کم ہوتی ہے, اور آپ کو ہسپتال کے داخلے کی بھی ضرورت بہت کم پڑتی ہے. اس لیے ویکسین جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہماری تقریباً کوشش, آئی تھنک گورنمنٹ کوشش کافی کر رہی ہے اور کافی فیسلٹی دے رہی ہے کہ ہماری تقریباً اگر آئی تھنک 80-90% جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہو جائے تو کرونا کافی حد تک اس ملک میں کم ہو جائے گا. تو ابھی بھی دوسروں ممالک کے مقابلے میں کرونا کافی کم ہے, لیکن پھر بھی یہ پھیل سکتا ہے. اس کے ڈفرینٹ قسم کی ٹائپ ویریئنٹس آ رہے ہیں اور جو مختلف طریقے سے پھیلتے ہیں, اور ان کے پھیلنے کی جو رفتار بھی ہے وہ بہت زیادہ ہے. سر ایک کالر ہے, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی تقوا سے بات کر رہی ہوں, عظمیٰ بات کر رہی ہوں. جی ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا. جی سوال کیجیے گا. جی میرے ہسبینڈ کو 28 تاریخ کو 7 مہینے کے ہارٹ اٹیک آیا تھا, تو ان کو لے کے گئے تھے اے ایف ایس سی اسپتال میں. انہوں نے جغرافی کیا اور ایک اسٹنٹ ڈالا ہے. جی تو 48 گھنٹے انہوں نے رکھا ہے. جی تو اس کے بعد انہوں نے ڈسچارج کر دیا ہے کہ آپ کو دوسرا اسٹنٹ ڈلے گا دوسرے ماہ. جو دوسرے ماہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سی ڈی دیکھی ہے, تو آپ جو ٹیبلٹ لے رہے ہیں تو وہ لیتے رہے. تو ایک ٹیسٹ لکھ کے دیا ہے جو اس ماہ کی 22 تاریخ کو ہونا ہے. ٹھیک ہے. جی آپ کے ہسبینڈ کی عمر کیا ہے؟ جی ان کی عمر 64 ایئر ہے. 64 ایئرز ہے. تو آپ سوال کیا کرنا چاہتی ہیں, پوچھنا کیا چاہتی ہیں؟ یہ ٹیسٹ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس دن ٹیسٹ ہونا ہے اس دن جو آپ ساری دوائی کھا رہے ہیں, ڈسپرین ہے اور لوپرین ہے, کینکور ہے, روسٹار ہے, السلیس ہے اور سیمسپیشل ہے. جی تو یہ سب دوائی ملٹی وائٹامن یہ سب بند کر دے ایک دن پہلے. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ کیا یہ دوائی بند کر دیں, کیونکہ آپ کے پروگرام میں پہلے بھی سنا ہے کہ دوائیں جو خون پتلا کرنے والی ہیں وہ بند نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر اٹیک آ سکتا ہے. اور دوسرے اسٹنٹ کے بارے میں انہوں نے ابھی سے کلیئر نہیں بتایا کہ ڈلے گا کہ نہیں. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ دوسرا اسٹنٹ چاکن ڈلوا لیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ پیمنٹ سے ڈلوائیں گے تو ڈال دیں گے, اور دوسرا اگر آپ فارم فل کریں گے تو آپ 3-4 ماہ 5 ماہ بھی لا سکتے ہیں. تو ان کو اچانک پرسوں رات کو بھی ان کو تھوڑا سا درد ہوا ہے چیسٹ میں اور کمزوری بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. ٹھیک, بہت تو سانس چڑھ جاتا ہے. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر چکوال سے کال تھی, عظمیٰ تھی. ان کے ہسبینڈ کو ایک سٹینٹ ڈلا ہے, 64 ایئرز ان کی عمر ہے اور ہارٹ اٹیک کے ساتھ ڈلا ہے, اور ایک سٹینٹ اور ڈلنا ہے. ایک تو سوال یہ تھا کہ ان کا کوئی ٹیسٹ ہونا ہے جو شاید ہیلیم ٹیسٹ ہو, جس سے پہلے وہ کہتے ہیں دوائی ساری بند کر دیں. تو کیا یہ ان کو خدشہ تھا کہ ایک سٹینٹ پڑ چکا ہے تو کیا ساری دوائی بند کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا کچھ پین بھی ہوا ہے اور وہ پوچھنا چاہتی تھی دوسرا سٹینٹ ڈلوایا جائے یا نہ ڈلوایا جائے. ہاں آئی تھنک اس میں سے تو جو جن لوگوں نے اسٹینٹ ڈلوایا اور اینجیوپلاسٹی ہوئی ہو انہیں کسی صورت میں دوائی بند نہ کرنی چاہیے جب تک کہ وہ کارڈیالوجسٹ نہ بتائے جس نے اینجیوپلاسٹی کی ہوئی ہے. ابھی آئی تھنک کوئی بھی کارڈیالوجسٹ جس نے اینجیوپلاسٹی کی اور اسپیشلی پرائمری پی سی آئی کی ہو, ہارٹ اٹیک میں اینجیوپلاسٹی کی ہو, وہ تو نہیں یہ کہے گا. آئی تھنک ان کو سمجھنے میں ذرا غلطی لگی ہوگی
کہ کوئی دوائی بند نہیں کرنی ہوتی. اگر وہ تھیلیم سکین کرواتے بھی تو اس میں بھی آج کل دوائی نہیں بند کی جاتی. اس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ ہلکا سا صبح ناشتہ کر لیں اور 4 گھنٹے کے وقفے کے بعد آپ آ جائیں اور صبح چائے نہ پئیں جو تھیلیم کا سکین. لیکن دوائی کوئی نہیں بند کرنی. دوائی جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتاتا رہا کہ جس نے اسٹینٹ ڈلوایا ہوا ہے وہ ایک دن بھی دوائی مس نہ کرے, مس کرے گا تو اسٹینٹ بند ہو جائے گا. اور ہاں دوائی جو بند کرواتے ہیں کئی دفعہ سرجن بند کرواتے ہیں جب انہوں نے بائی پاس کرنا ہو, لیکن وہ بھی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ صرف لو پلیٹ بند ہو جائے, کلوپیڈوگرل بند ہو جائے, ایسپرین نہ بند ہو, اسی بھی دوران وہ سرجری کر دیتے ہیں. لیکن وہ بھی پھر آپ کو جس نے اسٹینٹ ڈالا ان سے پوچھ کے آپ کریں اور دوائیاں آپ جاری رکھیں. اور دوسرے کا اگر کوئی تکلیف نہیں ہے اور اتنی زیادہ اس میں بلاکیج نہیں تھی اور اتنی ارجنٹ نہیں ہے اس کو اسٹینٹ ڈالنے کا, تو وہ بھی بے شک رک جائے اور دوائیاں جاری رکھیں. دوائی بالکل کسی صورت میں بند نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ دکھانے میں لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ دوسری دفعہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی, تو وہ آپ کی استطاعت کے حساب سے کیٹیگری ہوتی ہے ہاسپٹل میں, وہ جس کیٹیگری میں آپ فٹ ہوتے ہوں گے اسی حساب سے آپ کا علاج ہو جائے گا. اور اگر آپ فی الحال سمجھتے ہیں کہ ان کو چلنے پھرنے سے کوئی سینے میں درد نہیں ہے تو وقتی طور پہ دوائیاں ہی جاری رکھیں اور وقفے سے اپنے ڈاکٹر صاحب کو دکھاتے رہیں. ٹھیک ہے سر, ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میری مدر کا وال لیکیج ہے تو وہ دوائی کھا رہے ہیں, تو ابھی ان کو ایک پرابلم آ رہا ہے کہ کسی وقت ان کو جو ہے نا وہ بالکل گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس کے لیے کوئی ہم نئی دوائی ایڈ کر سکتے ہیں؟ جی اپنا نام بتا دیں, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں مقصود کال کر رہا ہوں پونچھ پور سے. جی آپ کی عمر کتنی ہے پیشنٹ کی؟ ان کی عمر ہے 62. 62. اور کون سا ویلو لیک کر رہا ہے؟ آپ نے ایکو ہوا ہوگا, اس میں بتایا ہوگا کہ کون سا والو لیک کر رہا ہے؟ سر یہ تو ہمیں نہیں بتایا, لیکن یہی بتایا تھا کہ وال لیکیج ہے, یہ تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں. کوئی سرجری وغیرہ تو نہیں ایڈوائز کی تھی؟ ویلو جو لیک کر رہا ہے اس کے لیے اس کی تبدیلی کا تو نہیں بولا تھا؟ سرجری کے لیے انہوں نے بتایا تھا کہ ہائی رسک ہے, یہ نہیں ہو سکتی ہے, تو یہ میڈیسن پہ بس کام چلا. ٹھیک ہے, اور یہ بتا دیں دوائیاں کون سی استعمال کر رہی ہیں؟ دوائیاں کارویڈا ہے, لوپرین ہے جی, اور ساویکس ہے. لوپرین, کارویڈا اور سوفیس اور اس کے بعد فیموٹ ہے. جی, اور ہاں بس یہی ہیں. اور پیشاب والی لیتی ہیں ٹیبلٹ اسپائرومائڈ لیسیکس؟ اسپائرومائڈ وہ بھی تھی پہلے لیکن ابھی نہیں ہے فی الحال نہیں لے. پاؤں پہ سوجن تو نہیں پڑتی ہے ان کے؟ سوجن پہلے پڑتی تھی لیکن ابھی سوجن نہیں ہے. ابھی ان کو صرف ایک یہ مسئلہ ہے کہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور کس طرح وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے یہ 6 ماہ پہلے چیک کروایا تھا, تو ایک ایلپ ٹیبلٹ جو ہے نا انہوں نے ایڈ کی تھی بیچ میں. جی جی, اس سے فرق پڑا تھا؟ اس سے فائدہ ہوا تھا؟ ہاں اس سے فائدہ ہوا, وہ ابھی لے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ایک ویکنس بہت زیادہ ہے. تو دوسرے یہ ہے کہ کسی وقت وہ گھبراہٹ بس وہ منہ سے بولنا شروع کر لیتے ہیں, اس طرح یہ آواز نکالنا, کہتے ہیں کہ مجھے اندر جو ہے نا وہ گھبراہٹ ہو رہی ہے, اور اس طرح محسوس ہوتا ہے. اور رات کو سیدھا سو لیتی ہیں؟ تکیے زیادہ تو نہیں استعمال کرنے پڑتے؟ نہیں سیدھا سو جاتی ہیں, لیکن وہ ایلپ ٹیبلٹ نہ ہو تو پھر. لاسٹ ٹائم کب چیک کرایا تھا؟ لاسٹ ٹائم تقریباً یہ مارچ میں ٹیسٹ. مارچ میں کرایا. بہت شکریہ کال کرنے کا, پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر مقصود صاحب تھے, انہوں نے کال کی اور ان کی 62 ایئرس پیشنٹ کی عمر ہے اور ویلو کا کوئی مسئلہ, وہ ایکو کی رپورٹ نہیں بتا سکے کون سے ویلو کا مسئلہ ہے. فیمٹ, سوفیس, لوپرین اور کاربیڈا استعمال کرتی ہیں, گھبراہٹ ہو جاتی ہے, اور اس کا پوچھنا چاہتا ہوں. آئی تھنک انہوں نے فالو اپ اس حساب سے نہیں ہو رہا. یہ بتا رہے تھے پروگرام کے شروع میں, انہوں نے بتایا کہ 5-6 سال پہلے ایکو ہوئی تھی اور اس میں پتہ چلا تھا جی لیک ہے اور اس کے لیے شاید آپریشن کرنا پڑے, اور آپریشن جو ہے وہ ہائی رسک ہے. اور انہیں چاہیے کہ ایک فریش جو ہے ان کا ورک اپ ہو جائے, ان کے ٹیسٹ سارے ہو جائیں, دکھا لے کہ اب کیا صورتحال ہے. ہو سکتا ہے دوائیاں بدلنے سے ان کی گھبراہٹ ٹھیک ہو جائے. یہ انہوں نے جو دوائیاں بتائی ہیں اس میں کوئی پیشاب آور گولی نہیں ہے. زیادہ تر جو وال لیک کرتے ہیں اس میں کئی دفعہ آپ کو پیشاب آور گولی لینی پڑتی ہے, کیونکہ پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے یا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, تو وہ ہارٹ کو بھی آف لوڈ کرنے کے لیے وہ گولی دینی پڑتی ہے. تو ایک دفعہ ذرا چیک کروا لیں, کیونکہ اس طرح ایسے پیشنٹ جو اتنے عرصے سے اور اس نے ٹیسٹ بھی نہ کروائیں اور کارڈیالوجسٹ کو بھی نہ دکھایا ہو, تو ٹیلی فون پہ مشورہ دینا ذرا مشکل ہے.
مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے انہوں نے سستی کی ہے دکھانے میں. ایک دفعہ پھر کسی کارڈیالوجسٹ کو جو نزدیک ہیں کارڈیالوجسٹ ان کے ایک دفعہ دکھا لیں اور ان کی ایک فریش ایکوکارڈیوگرام جو دل کا الٹراساؤنڈ ہے وہ کروا کے پھر دوبارہ ہمیں پروگرام میں بتائیں. سر ایک چھوٹی سی بریک کی ٹائم ہوا ہے, ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈیک کلینک. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی تابندہ, آپ نے ڈومیلی سے کال کیا, آپ سوال کر رہی تھیں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال لاسٹ جو سیکنڈ تھرسڈے کو جو آپ کا پروگرام تھا, جی جی, اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کال کی تھی, میری مدر ہارٹ پیشنٹ ہے. جی جی, اس میں میرا یہ سوال تھا کہ ان کی جب اینجیوگرافی ہوئی ہے 2 اگست کو, جی تو اس میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا تھا کہ ان کو فنگر میں پرابلم آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ بھی کام کرتے ہوئے بھی کافی وہ جو اندر بون ہے نا اس میں بتا رہی ہیں کہ مجھے فیل ہوتا ہے, درد ہوتا ہے, کام کرنے میں مسئلہ کافی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ ان کی جو پہلے جو اینجیوگرافی ہوئی تھی ان کے اسٹنٹ ڈلے تھے وہ ہوئی تھی 28 اگست کو. ٹھیک ہے. پھر پورے مطلب 1 سال کے بعد دوبارہ ان کی جو ہے وہ اینجیوگرافی ہوئی ہے, وہ 2 اگست کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی فنگر جو ہے وہ ہلا سکتی ہیں نا, موومنٹ تو موومنٹ میں ان کو پرابلم آ رہی ہے. جی, انگلی ہلا تو لیتی ہیں نا, لیکن درد ہوتی ہے. درد بہت زیادہ بتا رہی ہیں. اس سے کے لیے میرا بازو کھینچنے ہو رہا ہے. انہوں نے ایک لیکوڈ دیا تھا ہمیں لاسٹ ٹائم نا, لاسٹ ایئر جب فرسٹ اینجیوگرافی ہوئی تھی. جی جی, تو اس میں ہم لوگوں نے انہوں نے ہمیں ایک دیا تھا گلیسرین ٹائپ, وہ مالش کے لیے, ہیٹ کے لیے, وہ کافی لگاؤ تو ہیٹ ملتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی لگائی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے. کوئی درد کی دوائی بھی کھا رہی ہیں؟ نہیں, انہوں نے ڈائجیزک پی دی تھی. جی, اس سے آرام آیا تھا؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑا تھا. وقتی طور پہ تھوڑا بتاتا ہے تو وہ مطلب جب موومنٹ کرتی ہے تو پرابلم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. چیزیں پکڑ لیتی ہیں ہاتھ سے؟ نہیں, صحیح پکڑ نہیں سکتی ہیں. جب فلو بند کرتی ہیں تو زیادہ پین ہوتی ہے. تو پین مٹھی شروع ہو پوری جاتی بند نہیں کر سکتی درد کی وجہ سے؟ جی. اور سیکنڈ میرا ان کا نا دونوں کان کا مسئلہ, بہت زیادہ ان کے کان بند ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے کان والے ڈاکٹر کے ساتھ مطلب ہم لوگ اسکریننگ پہ گئے تھے, ان کی کافی میڈیسن دی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا مسئلہ بہت زیادہ مطلب پین تو ان کی کم ہو چکی ہے. انہوں نے جو ہے وہ پین کلر دی تھی, ان کی درد تو کم ہو چکی ہے, لیکن ان کے کان کافی بند ہیں. صاف بھی کروایا ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ اندر غبار اور وہ اندھیری چل رہی ہے, جیسے مینس عمر, اپنی امی کی عمر بتا دیجئے پلیز. 48 ایئرس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں, پروگرام سنتے رہیے. تابندہ تھی سر, ڈومیلی سے کال کی انہوں نے. ان کی اینجیوگرافی مدر کی دوسری دفعہ ہوئی ہے اور اس کے بعد سے ان کو فنگر میں درد ہوتی ہے اور وہ اس کا آرام نہیں آ رہا. انہوں نے درد کی دوائی بھی کھائی ہے. ایک تو یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی, دوسرا ان ریلیٹڈ تھا کارڈک پوائنٹ آف ویو سے, لیکن کانوں کا بھی مسئلہ ہے. اور سنا وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کانوں پہ کچھ دوائیوں کا اثر ہوتا ہے, تو ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو وہاں پہ جیلر میں ذرا چیک کروا لیں, ذرا ان کی دوائیاں چیک ہو جائیں. اور یہ جو بازو کا اور انگلیوں کا بتا رہے ہیں, یہ اتنا بڑا مسئلہ ہوتا نہیں ہے. بہت سارے مریضوں کو یہ دردیں مردیں رہتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور کئی دفعہ انگلی کا جو ہے وہ اگر موشن یا موومنٹ اس کی کریں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. اور کوئی پین کلر فار دا ٹائم بینگ 2 سے 4 ہفتے کا لگاتار لیں تو وہ درد ٹھیک ہو, یا آرتھریٹک پین جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کو چیک کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہی ہو تو اس میں کوئی ایسی کوئی چیز ہو جو ٹھیک کرنے والی ہو اور وہ ٹھیک ہو جائے. تو ان کے کچھ 1-2 ٹیسٹ کروانے پڑیں گے, وہ ٹیسٹوں سے بھی پتہ چل جائے گا. تو فی الحال تو ڈائجیزک پی لے. جو کانوں کا ان کا مسئلہ, ایک دفعہ ENT والا دیکھ لے اور دیکھے جی کوئی ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اگر مسئلہ نہیں ہے پھر دوائیاں دیکھنی پڑے گی کہ دوائیوں میں کوئی ایسی دوائی تو نہیں ہے جو کان کو تنگ کر رہی ہے. اگر ہے کوئی ایسی تو اس کو بند کیا جائے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے ان کے لیے کہ جیلر میں ڈاکٹر صاحب کارڈیالوجسٹ جنہوں نے اینجیوگرافی کی تھی انہیں ذرا دکھائیں, اور تاکہ ایک دفعہ ان کا نسخہ جو ہے وہ دوبارہ ریویو ہو جائے. ٹھیک ہے سر, ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ بھائی میں میٹھٹوانا سے بات کر رہی ہوں. میرا بھائی ہے تو اس کا اسٹنڈ پوایا, اور اسٹنڈ خراب ہو گیا. پہلے بجلی کی شارٹ ہوئی ہے, اس شارٹ کی وجہ تو دل پہ اثر ہو گیا. اسٹنڈ پوایا, پیٹ پانی آ گیا, اس سے بڑی کمزوری ہو گئی ہے, اس سے پھیپھڑے چ پانی ہو گیا, اس کا دل بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے. اس کی عمر کتنی ہے بھائی کی آپ کے؟ عمر بھی 40 سال ہے. اس لاہور تو علاج کروایا ہے, ہوں ربے کا علاج چل رہا ہے, اسلام آباد تو علاج کروایا, سرگودا سارا علاج کروایا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ان کا دل کتنے % کام کر رہا ہے؟ کو ہوئی ہوگی اس میں دل کتنا؟ الٹرا ساؤنڈ. دل کا الٹرا ساؤنڈ ہوا ہوگا, اس میں دل کتنے % کام کر رہے ہیں؟
سمجھ نہیں آ رہی. دل کا الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے ان کا؟ ہاں جی دل تھوڑا تھوڑا کام کر رہا ہے, 25% دل کام کر رہا ہے. جی کتنا؟ 25%. 25% کام کر رہے ہیں. تے ابھی دوائیاں کون سی وہ استعمال کر رہے ہیں؟ دوائیاں ربوے والا جو ڈاکٹر ہے نا جی, ربوے والا. جی جی. ہیلو, ہاں کال ڈراپ ہوگی سر. یہ تھی ان کے بھائی ہیں جن کی عمر اتنی زیادہ نہیں, 40 سال, اسٹینٹ 1-2 دفعہ پڑھیں لیکن اب دل کمزور ہے اور اسی بارے میں پوچھنا چاہتے تھے. ان کو تھوڑی جنرل کو گائیڈ لائن بتا دیں. اس میں میرا خیال 25% جو ہے اگر دل کام کر رہا ہے اور مریض بھی نوجوان ہے, اس کا مطلب ہارٹ ویک ہے, ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے, پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے جس طرح بتا رہی ہیں, پیٹ میں بھی پانی ہو گیا, جسم بھی سوج جاتا ہے, تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جو ان کے علاج کر رہے ہیں ان کے پاس جائیں اور پیشاب اور گولیاں جو وہ لکھ کے دیتے ہیں اس سے پانی وغیرہ بھی نکل جاتا ہے. اور دل کے اوپر کوئی ایسی دوائی جو چل رہی ہو جو دل کی پانی اور بڑھاتی ہو اس کو ذرا بند کر دیتے ہیں. لیکن ایک دفعہ وہاں ربوہ میں بھی سینئر ڈاکٹر ہیں, وہاں پہ دکھا دیں, یا کہتے ہیں اسلام آباد باقی جگہ پہ دکھا. لیکن اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہے مریض کو ذہن میں رکھنی کہ یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں یہ مکمل علاج نہیں ہوتا, یہ ساری عمر دوائی کھانی ہوتی ہے. یہ دوائی کھاتے رہتے ہیں تو مریض ٹھیک رہتا ہے اور اس کی سوجن بھی کم رہتی ہے, اس کے پھیپھڑوں سے بھی پانی نکل جاتا ہے, پیٹ سے بھی پانی نکل جاتا ہے. اور ساتھ ہی آپ نے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ نمک جو ہے وہ کم کھانا ہوتا ہے. اور اس میں سے کوئی بھی آپ گڑبڑ کرتے ہیں کہ آپ کھانے میں بے احتیاطی کریں یا آپ دوائی چھوڑ دیں تو بیماری فوراً 1 دن میں ہی واپس آ جاتی ہے. تو اس لیے دوائیوں کا لگاتار جاری رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ہوتا ہی ہے کہ مریض کو جب آرام آ جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں یہ بھی کھا لو, یہ بھی کھا لو, یہ بھی کھا لو, اس سے اتنا کھانے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن اتنا کھانے سے اسی رات کو یا اگلے دن کو اس کا طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. کوئی ان کا جو 25% ہے ایسا نہیں ہے کہ جس میں سے علاج جس کا نہ ہو سکتا ہو یا دوائیوں سے جس کا پانی نہ نکلتا ہو, سوجن کم نہ ہوتی ہو. یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ مریض جو ہے دوائی یا تو چھوڑ دیتا ہو یا خوراک میں لاپرواہی کر دیتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ دوائی باقاعدگی سے کھائیں اور خوراک میں احتیاط کریں اور نمک کا استعمال بہت کم کریں. سر ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر جی میں کالا آباد موبائل سے بات کر رہا ہوں, محمد راکب. جی جی سوال کیجیے گا پلیز. سر میں نے لاسٹ تھرسڈے کو کال کی تھی جی جی آپ کے پروگرام میں. جی 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 جی. تو سر میری امی ہے, اس کے نام دل کا مسئلہ بھی ہے, پریشر کا مسئلہ بھی ہے اور اس کی بلڈ شوگر بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سر اس کے نا زیادہ چلتی ہے تو اس کے پاؤں میں کھادے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چھالے سے پٹے تو زخم ہو جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد جو شوگر ہے نا, جو تقریباً شوگر 310 300 یا 200 ہر دفعہ رہتی ہے. انسولین بھی لگا رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ 20% صبح اور 20% شام کو انسولین بھی لگا رہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. کوئی فرق نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے. سر اب میں مکمل ہم نے ایڈریس پچھلی دفعہ آپ نے ایڈریس بتایا تھا, لیکن ہمیں اپنا ڈاکٹر صاحب کو اپنا ایڈریس بتا دیں تو ہم خود اس کے پاس آ جانا. ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. اپنی امی کی عمر بتا دیجئے. امی کی عمر تقریباً 50 سال ہے. 50 سال عمر ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. آپ کو ایڈریس بتا دیتے ہیں. یہ میڈیکے کارڈک سینٹر ہے, یہ پارک روڈ چک شہزاد اسلام آباد میں ہاسپٹل موجود ہے اور دل کی مریضوں کے لیے اسپیشل ہسپتال ہے. ہسپتال کا میڈیکے کارڈک سینٹر. نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹیلی فون نمبر, آپ ٹیلی فون کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. نمبر ہے ہمارا 945028 945028. اس پہ کال کر کے آپ نمبر لے سکتے ہیں, ٹائم لے سکتے ہیں. میڈیکے کارڈک سینٹر چک شہزاد اسلام آباد. سر کالا باغ سے کال تھی, انہوں نے پہلے بھی کال کی تھی, اور ان کی والدہ ہیں جو شوگر بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں. پاؤں میں چھالے پڑتے ہیں اور شوگر ہائی رہتی ہے, انسولین لگاتی ہیں. کچھ شوگر کو کنٹرول کرنے کی ٹپس بتا دیں تاکہ ان کی شوگر کنٹرول ہو جائے. دیکھیں یہ تو جو کالا باغ میں نزدیک کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں جو کہ کوالیفائڈ ہو, FCPS ہو یا ادروائز جو ہے ٹرینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ہو, ان کے پاس داخل کروا کے ایک دفعہ شوگر کنٹرول کر لیں. اور وہ جو جس ڈوز پہ چاہے وہ دوائیاں لکھیں یا انسولین لکھیں, اور وہ جس ڈوز پہ کنٹرول ہو اس ڈوز کا گھر لے کے آئیں اور میٹھا مکمل طور پہ بند کر دیں. یہ سمجھے کہ میٹھی کوئی چیز ان کے لیے زہر ہے, زہر سے زیادہ کچھ نہیں ہے وہ, کیونکہ وہی اس کی شوگر کو خراب کرے گی, شوگر بڑھتی چلی جائے گی اور اس کی وجہ سے
نہ صرف پاؤں پہ بلکہ پورے جسم پہ چھالے بن سکتے ہیں، ایسی شوگر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ نزدیک ترین میڈیکل اسپیشلسٹ جہاں سے آپ بعد میں روزانہ جا کے بھی اپنی وہ انسولین جو اپنی ڈوز ہے وہ چیک کروا سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں، تو شوگر بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول ہوتی ہے۔ ایسا مریض جس کی شوگر نہ کنٹرول ہو رہے ہو، گھر پہ دوائیاں دے رہے ہو اور احتیاط بھی کر رہے ہو، تو اس کو پھر داخل کروانا بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ داخل ہو کے اس مریض کی پھر شوگر یا اس کی جو دوائیاں ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کتنی ڈوز پہ جا کے کنٹرول ہوتی ہے، اور جتنی ڈوز پہ جا کے کنٹرول ہوتی ہے پھر اس کے حساب سے اسے دوائی ایڈجسٹ کر کے نسخہ لے کے اس کو گھر بھیجا جاتا ہے۔ اگر چھالے ہیں، زخم ہے، شوگر نہیں کنٹرول ہوتی تو پھر ضروری ہے کہ وہ اسپتال میں داخل ہو، چند دنوں کے لیے اسپتال، ہفتے کے لیے اسپتال میں داخل ہو، جب شوگر کنٹرول ہو تو پھر گھر لے کے آئے۔ ٹھیک ہے سر، ایک ای میل پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا۔ ہمیں دبئی سے راجہ ریاض نے ای میل کی، ان کو 2003 میں سٹینٹ پڑے تھے اور ان کی عمر 67 ایئرز ہے۔ یہ سر دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ایسپرین، لپیٹور 10 mg میں، کرسٹور 2.5 وہ بھی لے رہے ہیں، گلوکوفیج 500 ملی گرام صبح شام۔ ان کو 15 دن سے چیسٹ پین ہو رہی ہے، ای سی جی ان کی نارمل آتی ہے۔ اتنی ہی ڈیٹیلز تھی ای میل میں، یہ آپ سے مشورہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ کیا کریں آگے۔ دیکھیں 18 سال ہو گئے ہیں جو پلاسٹک کروائے ہوئے، تو ہوپ کہ یہ باقاعدگی سے اپنا جو کارڈیالوجسٹ ہے وہاں پہ اس کو چیک کرواتے ہیں، اگر نہیں چیک کروایا تو ضرور جا کے چیک کروائیں۔ اور ایک دفعہ ان کی ای سی جی جو ہے وہ کہتے ہیں ہوتی ہے اور نارمل ہوتی ہے، اس میں سٹریس ٹیسٹ جو ایکسرسائز ٹیسٹ ہے، ای ٹی ٹی، ایکو اور تھیلیم یا ایسے ٹیسٹ ہو جائیں، یا پھر سی ٹی اینجیو کروا لیں۔ اگر سی ٹی اینجیو کی بجائے اینجیوگرافی پراپر ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کہ وہ ہمیں 100% بتائے گی کیا وہ جو سٹینٹ ڈالا تھا اس میں کوئی پرابلم آیا ہے یا نئی جگہ پہ کوئی نئی بیماری آئی ہے۔ اس لیے ان کو ایک ٹیسٹ یہ سارے ایک دفعہ کروا لینے چاہیے، اور اگر پاکستان تشریف لائیں تو پھر آ کے دکھا دیں تو یہ سارے ٹیسٹ ان کے ہو جائیں گے، اور کیونکہ 18 سال ہو گئے ہیں تو سی ٹی اینجیو یا پراپر اینجیو جو ہے انہیں کروانی چاہیے۔ سر لاسٹ جو کمرشل بریک آئی تھی اس کے اندر ہمیں ایک کالر ہے شاید ہمارے ساتھ، کال کو لے لیتے ہیں سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ریاض حسین بات کر رہا ہوں سکھر سے۔ جی سوال کیجیے گا۔ سر میری مدر ہے، اس کو تھوڑی دل کا پرابلم ہے جی۔ اس کی دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا فالج کا اٹیک ہو گیا تھا دل کی وجہ سے۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ 65 ایئرس۔ 65 ایئرز۔ اور کیا کتنے عرصہ پہلے یہ واقعہ ہوا؟ یہ سر 1 مہینہ ہوا ہے۔ 1 مہینہ ہوا ہے۔ تو کیا وہ فلی ریکور کر گئی ہیں فالج کے اٹیک سے؟ فالج تو تقریباً کور ہو گیا ہے، ابھی دل کا مسئلہ وہی کا وہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی دھڑکن ان کی تیز ہے؟ جی سر، میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب وہ دکھاتے ہیں مطلب، تو وہ کہتے ہیں میڈیسن چلے گی، تو ٹھیک۔ کیا ان کی دل کی دھڑکن تیز اور بے ربط ہو جاتی ہے، یعنی بہت تیز ہو جاتی ہے؟ جی جی سر۔ ٹھیک ہے، اور کون سی دوائیاں استعمال کر رہی ہیں وہ؟ سر کارڈوران ہے ٹیبلٹ 200 mg میں۔ جی جی، کتنی دفعہ دن میں؟ صبح شام 200 ملی گرام۔ جی جی سر۔ کب سے لے رہی ہیں یہ؟ اور بھی ہیں سر، کافی ٹیبلٹ ہیں۔ یہ والی ٹیبلٹ کب سے لے رہی ہیں کارڈرون جو ہے؟ یہ تقریباً وہی جب سے مسئلہ ہوا ہے۔ جب سے مسئلہ ہوا ہے؟ مسئلہ 1 مہینہ پہلے مسئلہ ہوا تھا یہ؟ جی جی سر۔ ٹھیک ہے، اور کون سی دوائیاں لے رہی ہیں؟ اور میرول ہے 55 mg میں۔ ٹھیک ہے، اور ایکسیپٹ ہے جی وہ کتنے ملی گرام؟ وہ ہے 20 ملی گرام۔ اور راست ہے 10 ملی گرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور والٹیک ہے 80 گرام۔ ٹھیک ہے، تو دھڑکن ابھی بھی تیز رہتی ہے دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود؟ ابھی مطلب دوائیوں پہ سیٹ ہے، ڈاکٹر صاحب جب جس کو دکھاتے تھے NICVD میں، تو اس کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ مطلب پہلے اس نے 9 دن ایڈمٹ رکھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے بولا اس کی ای پی اسٹڈی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ کچھ مجھے نام نہیں آ رہا، تو وہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس نے بولا ابھی ای پی اسٹڈی نہیں ہے، ابھی فی الحال بہتر ہے، یہ دوائیاں چلتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے، ابھی ان کی دھڑکن کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ ابھی کتنے دفعہ دل دھڑکتا ہے 1 منٹ میں؟ سر یہ تو بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ یاد نہیں۔ نبض کتنی ہوتی ہے؟ نبض تھوڑی اسپیڈ سے ہوتی ہے تقریباً۔ ٹھیک ہوتی ہے، بہتر ہے ابھی؟ ہاں ابھی بہتر ہے، فالج تو کور ہو گیا۔ مطلب میرا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا کہ یہ سر دوائیاں چلتی رہیں گی یا جو ہے نا اس کا کوئی آخری مطلب مسئلہ کا آپریشن وغیرہ حل بھی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بتا دیں ان کا دل کتنے % کام کر رہا ہے؟ ایکو ہوا ہوگا اس کے اوپر؟ دل کا الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے ان کے؟ جی جی ہاں، ایکو بھی ہو گیا۔ ایکو ہوا تھا، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا؟ ایکو میں کوئی خرابی تو نہیں تھی؟ کوئی ویلو تو لیک نہیں کر رہا تھا یا دل تو کمزور نہیں تھا؟ نہیں، ایکو میں جب ایک
वाल थोड़ा डैमेज हो गया था, फिर वो ठीक हो गया डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक। जब डॉक्टर साहब ने बोला अभी ये वाल ठीक है, तो उसके बाद उसने डिस्चार्ज किया था। दिल कितने % काम कर रहा है एको के ऊपर, EF कितने है? सर ये तो भी मेरे पास मौजूद नहीं और मुझे समझ भी नहीं आएगी इसकी ठीक काम कर रही है। चलें ठीक है, चलें प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर ये कॉल थी, आज़म साहब ने कॉल की, इनकी वालदा को अटैक हुआ था फालिज का और एक में उनकी धड़कन तेज़ हो गई थी। अभी ये कॉड्रोन खा रहे हैं सुबह शाम और मिरोल एक्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ दीगर दवाइयाँ। मिरोल की डोज बताइए। 50 मिलीग्राम बताए। ये सर पूछना ये चाहते थे, एक सवाल तो ये था ये दवाई कितना अरसा खानी पड़ेगी, दूसरा क्या इसका यही इलाज है या कोई और इलाज भी है? हाँ, उसमें आई थिंक हम इनका इस तरह का तसल्ली बख्श जवाब इस तरीके से नहीं दे सकते थे कि ना हमारे पास ECG है, ना मरीज़ की पल्स देख सकते हैं, ना हमें रेट का पता है, ना हमें इको का पता है कि इको पे क्या हुआ था, क्या दिल कमज़ोर था, EF कम था, कोई वाल्व बंद था या कोई वाल्व लीक कर रहा था। ब्लड प्रेशर तो इन्हें है, एक ब्लड प्रेशर भी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो उनकी दिल की धड़कन जो है बेकायदा हो जाए, जिसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इन्हें एट्रियल फिब्रिलेशन जिसके लिए कॉड्रोन ये ले रहे हैं और मिरोल ले रहे हैं। एक जो काम सबसे पहले करें कि महीना इन्हें हो गया है जो है कॉड्रोन ये सुबह शाम ले रहे हैं, ये पता नहीं 200 वाली ले रहे हैं, ये 100 वाली ले रहे हैं, और उसको ये एक गोली कर दें बजाय सुबह शाम की। सुबह नाश्ते के बाद कर लें, मिरोल उसी तरह जारी रखें, और इसके साथ ब्लड थिनर उन्होंने नहीं बताया क्या ले रहा है, वॉल्टेक तो बता रहे हैं जी, एक्सेप्ट ले रहे हैं, एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट ले रहे हैं, वो एक्सेप्ट तो लेते रहे। लेकिन देखना यह है कि अगर इनका बीच में हार्ट रेट नॉर्मल हो गया और एक्सेप्ट को लेते हुए 1 महीना हो गया है और रेगुलर रिदम हो गया तो फिर हम एक्सेप्ट बंद कर सकते हैं। लेकिन जब तक देखे ना और एको में कोई क्लॉट वाट तो नहीं आया था या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, फिर ये भी देखना है कि कहीं इनकी दिल की नालियाँ बंद नहीं जिसको ऐसे एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो एक वजह है जिससे हो सकता है, साथ ये है कि कहीं दिल की नालियाँ बंद हो उसकी वजह से हो सकता है, और कई दफ़ा वैसे ही रिदम प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये एक दफ़ा पूरा चेक करके तो फिर ही फाइनल ओपिनियन दे सकते हैं कि कितनी देर तक ये दवाई लेनी है। कई दफ़ा ये दवाई जो है वो कई महीने या कई साल तक ली जा सकती है, और अगर दिल की धड़कन कंट्रोल ना हो और बेकायदा हो तो सारी उम्र भी ली जा सकती है, क्योंकि दिल के धड़कनों को कंट्रोल करना होता है। तो इसलिए वो आपके जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इनको देखा है और ECG देखी और टेस्ट बाकी सारे किए, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। एज इनकी यंग है, ये बाकी सारे जो बीमारियां हैं उनको रूल आउट करना चाहिए। थायराइड का फंक्शन इनके टेस्ट होने चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो इनकी एंजियोग्राफी ज़रूर हो जानी चाहिए ताकि कॉर्नरी आर्टरीज का ज़रा पता चल जाए, हार्ट डायलेटेड है कि नहीं है, उसका EF कितना है वो देखना पड़ेगा। तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रा फिर EF ये इको करवा के और अपनी नब्ज़ और देखें जी बाकायदा हुई है कि नहीं है, ECG वापस ठीक हुई है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें बताएंगी तो फिर फर्दर हम आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इस पूरे नुस्खे में से एक चीज़ जो कम कर सकते हैं वो कॉड्रोन की गोली सुबह शाम की बजाय सिर्फ एक गोली कर दे सुबह की। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं रेहाना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, सवाल कीजिएगा जी। जी, मेरा सवाल ये है कि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मेरे ना उल्टे हाथ की 3 उंगलियां जो हैं उनमें ना दर्द शुरू हुई थी। तो वो दर्द फिर इतनी बढ़ गई थी कि लेबर पेन से भी ज़्यादा वो दर्द मुझे मुसलसल होने लगे। तो फिर मैं लाहौर चली गई, वहाँ पे म्यू हॉस्पिटल से मैंने कुछ टेस्ट करवाए तो उन्होंने कहा कि आप एंजियोग्राफी करवाएं, वो भी मेरी हुई थी। तो अब एक साथ मेरा ये भी मसला है कि मुझे गले में रसोलियाँ थी 10 साल पहले, वो भी मेरी ऑपरेट हुई हुई हैं, और मैं थायरॉक्सिन भी खाती हूँ। ठीक है। तो उसके भी मेरे टेस्ट अक्सर होते रहते हैं। लेकिन आज मसला फिर ये है कि वो दर्द मेरी ठीक हो के ट्रीटमेंट हुई थी, कुछ मेडिसिन डॉक्टर्स ने मुझे दी थी, तो वो पहले तो ठीक हो गई, लेकिन अब कुछ अरसे से ना मुझे उल्टे पाँव की उन्हीं 3 उंगलियों में जो ना लास्ट वाली 3 उंगलियां जो उल्टे पाँव की उनमें दर्द शुरू हो गई है। तो कभी वो बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। ठीक है। और हार्ट बीट भी आप महसूस कर रहे होंगे कि मेरी कितनी एकदम से फास्ट हो जाती है। सही है। और सीढ़ियाँ आपकी उम्र कितनी है काफी देर तक, मेरी उम्र 53 ईयर्स है। 53 है। और आपका थायराइड का जो टेस्ट लेवल नॉर्मल है वो चेक कराया आपने? अभी तो मैंने नहीं करवाया, मैंने 2 साल हो गए वो भी मैंने नहीं चेक करवाया। ठीक है। और अभी आप थायरॉक्सिन के अलावा कोई और दवाई इस्तेमाल कर रही हैं? थायरॉक्सिन के अलावा अगर ब्लड प्रेशर हो तो फिर मैं ECG खाती हूँ, और अगर दर्द हो मुझे पूरे जिस्म में या सीने में तो मैं फिर सिर्फ डिस्टॉल जैसे लेती हूँ। आपने जो एंजियोग्राफी की थी वो करवाई थी, उसमें कुछ क्या निकला था? ठीक थी वो बीमारी? वो उन्होंने मुझे उस वक्त ये बताया था कि सिर्फ मेरी 2 वेन्स जो है वो काम कर रही है, बाकी सब ब्लॉक हैं। अच्छा, तो कोई बाईपास स्टेंट कुछ एडवाइस किया था उन्होंने?
مجھے ایک گولی ایڈلٹ مجھے دی تھی اور لوپرین مجھے. ٹھیک ہے. اینجیوگرافی کی جی آپ نے آخری دفعہ کارڈیولوجسٹ کو کب دکھایا تھا؟ وہی 3-4 سال پہلے بس وہ جو میں نے چیک کروایا ہے. ٹھیک ہے. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا ٹائم ہے, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈیک کلینک. ناظرین بریک میں ہمیں 2-3 کالیں ریسیو ہوئی, میں ان کا ذکر جلدی سے کرنا چاہوں گا. ہمیں کوئٹہ سے دین محمد صاحب نے کال کیا اور انہوں نے وہ ساری اپنی میڈیسنز لیتے ہیں. ان کا بڑا ہی امپورٹنٹ سوال تھا کہ سر دل کے مریض ہفتے میں کتنے انڈا کھا سکتے ہیں, یعنی وہ ایگز کے بارے میں کتنے انڈے کھا سکتے ہیں سر؟ جی وہ آئی تھنک مختلف پروگرام میں ہم کافی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ہفتے میں جو دل کے مریض ہیں ان کے الاؤنس جو ہے 2 انڈے ہوتے ہیں زردی سمیت. باقی دن وہ زردی کے بغیر سفیدی روزانہ کھا سکتے ہیں, 1 کی بجائے 2 کھا سکتے ہیں. ابلے ہوں تو زیادہ بہتر ہے. اور دوسرا ان کا تھا کہ میری شوگر جو ہے 80 پہ پہنچ جاتی ہے, اور بہت سارے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کی اگر کھائیں کم اور مناسب اپنے صحیح ٹائم پہ نہ کھائیں تو ان کی شوگر کافی لو ہو جاتی ہے. تو بزرگوں کو چاہیے کہ صبح ناشتے اور کھانے کے درمیان, دوپہر کے کھانے کے درمیان بھی کچھ کھانا چاہیے, اور دوپہر کے کھانے اور شام کے کھانے کے درمیان بھی چائے کے ساتھ کوئی چیز لینی چاہیے. اور رات سوتے ہوئے یا دن کے وقت 3-4 دفعہ فروٹ ضرور کھانا چاہیے, جو بھی موسمی فروٹ ہے. اس سے آپ کی شوگر جو ہے مینٹین رہتی ہے, اس میں وائٹامن ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو کافی ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ایک ریحانہ نے ہمیں کال کیا, انہوں نے اسلام آباد سے کال کیا. 53 ایئرز ان کی عمر ہے, تھائیروکسن یہ کھاتی ہیں اور بلڈ پریشر ان کا کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے. یہ پوچھنا چاہتی تھی ان کی بھی دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو جاتی ہے, اور یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس بارے میں کیا کریں. دیکھیں میں ان کی سن رہا تھا جو کال آئی تھی, اس میں نے تھائروٹاکسیکوسس ہے, ہائپوتھائرائڈزم ہے جس کے اوپر یہ تھائروکسین لے رہی ہیں, اور پچھلے 2 سال سے انہوں نے ٹیسٹ نہیں کروائے. تھائرائڈ کے جتنے بھی مریض ہیں, چاہے وہ زیادہ ہائپر ایکٹیو تھائرائڈ کے ہیں یا ہائپو تھائرائڈ کے ہیں, چاہے وہ تھائریکسین لے رہے ہیں یا نیومرکازول لے رہے ہیں, انہیں ہر 3 مہینے کے بعد اپنے ٹیسٹ کروانے بہت ضروری ہوتی ہے. کیونکہ وہاں پہ ہم نے TSH اور T3 اور T4 دیکھ کے ان کے ٹیسٹ, اس حساب سے ان کی دوائی کی خوراک ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے. کئی دفعہ اس کی خوراک زیادہ ہوتی ہے, اسے کم کرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ کم ہوتی ہے اور زیادہ کرنی پڑتی ہے, اور کئی دفعہ تھائریکسین سے ہی آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں تھائریکسین کی ڈوز زیادہ تو نہیں, اسی حساب سے ساتھ میڈیسن جو وہ دے دیتے ہیں. انہیں ضرور چاہیے اپنے ایکو کا ٹیسٹ, بلڈ CP, بلڈ شوگر, کڈنی کے ٹیسٹ, یوریا کریٹینن, لپڈ پروفائل, یورک ایسڈ, یہ چیزیں ضرور کروا لینی چاہیے. تھائرائڈ کے ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے, اور سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ الٹرا ساؤنڈ ہارٹ کا جسے ہم ایکوکارڈیوگرام کہتے ہیں وہ ضرور کروا لینا چاہیے, تاکہ وہ پتہ, کیونکہ یہ تھائرائڈ کی دونوں بیماریاں ہائپو ایکٹیو یا ہائپر ایکٹیو, یہ دونوں دل کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے. کئی دفعہ دل بڑھ جاتا ہے, کئی دفعہ اس کا پمپ کمزور ہو جاتا ہے, پمپنگ اس کی EF کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ چیزیں دیکھنی بہت ضروری ہے, اور کئی دفعہ ہائپو تھائرائڈ میں دل کے ارد گرد پانی بھی جمع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو مانیٹر کرنی بہت ضروری تھی, اور ان چیزوں کو اگر آپ مانیٹر کر کے صحیح خوراک میں دوائی دیتے رہیں تو مریض ایک نارمل لائف گزارتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ پھر بہت زیادہ گڑبڑ آپ کے دل کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں, آپ کو سٹروک بھی ہو سکتا ہے, اور کلاٹس بھی بن سکتے ہیں, پورے جسم میں جا سکتے ہیں, جس سے پورے جسم کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کو مانیٹر کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. سر آخری کال یہ لاریب تھی, انہوں نے ایبٹ آباد سے کال کی. ان کو کچھ انگزائٹی کا بھی مسئلہ ہے, ان کی 16 ایئرز عمر ہے, ان کا پلس تیز ہو جاتی ہے, دل تیز دھڑکنے لگتا ہے, اور اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. اس میں آئی تھنک ایک دفعہ جو انگزائٹی والا ایشو ہم لاسٹ میں کہیں گے کہ جب ساری چیزیں ہم نے رول آؤٹ کر لی جو دل کی دھڑکن کو تیز کرتی ہیں, وزن زیادہ ہو, تھائرائڈ کا ایشو ہو, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ کئی دفعہ کوئی ردم والا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ 24 گھنٹے کی جو دل کی ہارٹ بیٹ کی ریکارڈنگ ہے جسے ہم ہولٹر مانیٹر کہتے ہیں, وہ اگر ہو جائے تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ ایکو ہو جائے, پھر ECT ہو جائے, پھر اس سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ بتا رہی تھی کہ ان کا کبھی کبھی 125 کے قریب بھی ہارٹ ریٹ چلا جاتا ہے. یس, اتنا تیز جب چلا جائے تو پھر کوئی نہ کوئی دوائی ضرور لینی ہوتی ہے, اور یہ جو انڈرال لے رہی ہیں وہ اچھا کر رہی ہیں. ایک دفعہ کارڈیالوجسٹ کو ضرور دکھا لیں, اور باقی جو ٹیسٹ ہیں, تھائرائڈ کے ٹیسٹ ہیں, دل کے جو ٹیسٹ ہیں, شوگر, کولیسٹرول, ایکو, یہ اور ہولٹر مانیٹر, یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دفعہ ضرور کروا لینی چاہیے. ٹھیک ہے سر. بریک میں ایک کالر ویکسین کے بارے میں دوبارہ پوچھنا چاہ رہے تھے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ بار بار ہم لوگوں کو یاد بھی کرائیں کہ ویکسین لگانی ضروری ہے.
कार्डिक पेशेंट्स के लिए जो जिनको क्वेश्चन को रीफ्रेज कर देता हूँ सर, जो स्टेबल मरीज़ हैं वो तो सारे वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिनको अभी स्टेंट पड़े हैं, यानी बिल्कुल अभी स्टेंट पड़ा हो और अभी महीने से कम टाइम हुआ हो, या जिनका बाईपास हुआ और महीने से कम टाइम हुआ हो, क्या वो भी वैक्सीन लगा सकते हैं या उन्हें वेट करना चाहिए? नहीं, उन्हें वेट करना चाहिए। आई थिंक कम से कम जो एंजियोप्लास्टी वाले कम से कम 6 हफ्ते इंतज़ार करें, और जो बाईपास वाले पेशेंट को कम से कम 3 महीने इंतज़ार करें, फिर उसके बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब जहाँ पे एक्चुअली इसका मसला ऐसा कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि रिकवरी फेज़ में होता है मरीज़, और उसमें से कई दफ़ा इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, और कई दफ़ा डर ये होता है कि कहीं किसी से कोई क्लॉट या ऐसी कोई चीज़ ना बन जाए, तो वो एहतियात करें। कोई इमरजेंसी तो है नहीं है, उसमें एहतियात करें इतनी देर में, एंजियोप्लास्टी वाले 6 हफ्ते के बाद और बाईपास वाले 3 महीने के बाद अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन से रिलेटेड सर, जो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी और उनको कोरोना हुआ और बड़ा सवेयर कोरोना हुआ, क्या उनके दिल के ऊपर भी इस कोरोना वायरस के असरात आए, और कितने मरीज़ थे और उनमें क्या असरात आए, क्या कार्डियक कंडीशंस हुई वायरस की वजह से? देखिए, वायरस जो है जब सीवियर फॉर्म में होता है और शिद्दत से जब हमला करता है, तो ये दिल के ऊपर इसका बहुत बुरा असर होता है, हार्ट अटैक करता है, दिल के जो पट्टे हैं उनको डैमेज करता है, वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, जैसे हम मायोपैथी या मायोकार्डाइटिस कहते हैं, वो हो जाता है, दिल के इर्द पानी इकट्ठा हो जाता है, कई दफ़ा दिल का रिदम ख़राब हो जाता है, हार्ट ब्लॉक्स हो जाते हैं, और आपको कई दफ़ा पेस मेकर डालने पड़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमने देखा है वो हार्ट अटैक्स हैं, मायोपैथी है या मायोकार्डाइटिस है, और साथ ही साथ क्लॉट्स बने और हार्ट अटैक हुआ है। उसमें से वो जो क्लॉट्स बने होते हैं, वो कंडीशन ऐसी होती है जिसमें क्लॉट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए वो जो मेडिसिन आपको डॉक्टर साहब लिख के दे खून पतला करने वाली, वो ज़रूर लेनी चाहिए। और जो जिनको दिल की तकलीफ़ होती है, देखिए जो दिल के मरीज़ है और उन्हें कोरोना हो जाता है, तो उन्होंने अपनी दिल की दवाइयाँ बंद नहीं करनी। वो ब्लड थिनर है, जैसे एस्प्रिन है या क्लोपिडोग्रिल है या लो प्लेटा ऐसी है, या जो प्लेविक्स है, इन सबको जारी रखना है। और उसके साथ जो एडिशनल दवाइयाँ डॉक्टर साहब आपको लिख के दें, जो कोविड वाले डॉक्टर हैं स्पेशली जो आपके कोरोना का इलाज कर रहे हैं, वो जो लिख के दें, वो भी आपने साथ लेनी है। ठीक है सर, एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं सनम फारूक बात कर रही हूँ पिंडी से। मेरी एज है 41 ईयर्स ओल्ड जी, और ऑलमोस्ट 6 मंथ बैक मुझे जो है अचानक एक दिन काम करते हुए किचन में सीने में बहुत ज़बरदस्त किस्म की तकलीफ हुई थी जी। तो वो मोमेंट था जो बहुत शदीद तकलीफ थी। उसके कुछ देर बाद कम हो गई, फिर मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने मेरा ECG किया था और सही नहीं आया, और एंजियोग्राफी की थी। उन्होंने कहा जो है वो मुझे फिर उन्होंने लो ब्लड दिया था, ठीक, एंजियोग्राफी खाएं और डिस्टीन दी। अब ये इशू है कि कल रात को मैं फिर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में थी कि मुझे बहुत शदीद सीने में तकलीफ हुई है। वो तकरीबन 1-2 घंटे ऐसा हुआ है कि जैसे सीने पे बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ है, किसी ने कोई बोरी रखी है। तो वो फीलिंग रात 12 साढ़े 12 जब बहुत एक्यूट हुई तो मैं गई हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा जो ECG आया है उस मोमेंट में वो ठीक था। मुझे ECG में इशू हमें फिलहाल नहीं फील हो रहा। तो मेरा एक चीज़ है कि मेरा जो ब्लड लेवल लो है, हीमोग्लोबिन लो रहता है, मेरा इतना लो रहता है कि 6.5 पे भी आ जाता है। तो राइट नाउ मेरा 8.2 या 3 है। तो मुझे ये बताइए कि क्या वो लो ब्लड और मैं कंटिन्यू रखूं? आपकी एंजियोग्राफी में मुझे तकलीफ हो तब मैं आपकी एंजियोग्राफी में क्या उन्होंने क्या रिपोर्ट थी, क्या मसला था? मुझे उसी वक्त जो मुझे याद नहीं उन्होंने क्या था, लेकिन उनका नहीं आपको ये ठीक नहीं है, तो जबान के नीचे उन्होंने कोई मेडिसिन भी रखी। नहीं, आपने कहा कि एंजियोग्राफी हुई है। एंजियोग्राफी तो दिल की वो जो एक टेस्ट है उसको, एंड वो जो एक ECG थी और एक एंजियोग्राफी ही याद आ रहा है क्योंकि उन्होंने कोई नहीं एंजियोग्राफी तो देखें, वो एंजियोग्राफी तो दिल की शरियानों का टेस्ट होता है जिसमें ऊपर कैथ लैब के अंदर एंजियोग्राफी की जाती है। 20-25 मिनट का ये टेस्ट होता है। आप एको नहीं 20-25 मिनट का तो वो नहीं टेस्ट हुआ था। आपका कोई और टेस्ट हुआ होगा, वो एको हुआ होगा, दिल का अल्ट्रासाउंड हुआ होगा। एको हुआ था एग्जैक्टली जी, वो ठीक था, वो ठीक था। आपकी फैमिली में दिल का मसला है? मेरी वालदा को है, वालदा का हम ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, और मतलब किस एज में हुई थी?
किस अभी हुई है सर, अभी उनकी एज होगी 75 77 में हुई थी। और बहन भाइयों में या किसी और में दिल किसी को नहीं है। ठीक है। आपको चलने से चेस्ट में पेन तो नहीं होती कभी चलने से? मुझे चलने से इतनी ज्यादा पेन होती है, जो कल रात में हॉस्पिटल पहुंची हूँ तो सिर्फ मैंने अपनी मदर की जो है वो सीढ़ियाँ 3 फ्लोर चढ़ के गई थी। तो ठीक है, आप प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर टाइम भी कुछ शॉर्ट है, ये आखिरी। जी मैंने वो सवाल पूरा सुन लिया उनका। इसमें आई थिंक ये तो टिपिकल इनका हार्ट वाला पेन लगता है, एंजाइना लगता है, इनको चेस्ट पेन हुआ है, हैवीनेस चेस्ट में हुई गई, और वो टॉप आई उन्होंने किया होगा, ब्लड टेस्ट वो नॉर्मल आया होगा, ECG नॉर्मल आएगी, और इको में कोई ख़ास चीज़ नहीं आई। इनको पूरा एवेल्यूएट करवाने की ज़रूरत है, या तो CT एंजियो या एंजियोग्राफी होनी चाहिए, इनको फुल मेन्यू ट्रीटमेंट पे होना चाहिए, इन्हें नाइट्रेट्स पे भी होना चाहिए, बीटा ब्लॉकर्स पे भी होना चाहिए, एस्पिरिन पे भी होना चाहिए। एक वजह ये हो सकती है कि इनकी हो सकता है बीमारी थोड़ी हो, ज़्यादा ना हो, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से सिम्टम्स इन्हें ज़्यादा हो गए हैं, तो इन्हें चेक करवाने की ज़रूरत है। ये इनके सिम्टम टिपिकल हार्ट वाले हैं, और ये तंग करते रहेंगे जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि इनकी आर्टरीज़ में कोई ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं है। मुझे इनकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज लगता है, उसको पहले रूल आउट करने की ज़रूरत है, और ये किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के फ़ौरन अपना ये टेस्ट करें एंजियोग्राफी का। और एज भी इनकी बड़ी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं, 40s में आएंगे, तो वो जल्दी इनका पता चले। अदरवाइज़ रोज़ाना दिन को रात को इनको ये तकलीफ़ होती रहेगी। आई होप कि जो इनको नुस्खा डॉक्टर साहब ने लिख के दिया होगा वो इसी दर्द के लिए और बाकायदगी से वो लेना होगा। लो प्लेट की जगह अगर लॉपरन कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, यानी एस्पिरिन कर लें 75 मिलीग्राम तो ज़्यादा बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया सर, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम में आप ईमेल करके हमें अपना फ़ीडबैक से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है cardiaclinic@k2.tv। हाज़िर होंगे अगले जुमेरात को, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।